ہر کسی سے بات کرنے کو تیار مگر چوروں سے نہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے واضح کر دیا۔ ملتان جلسے سے خطاب میں کہا، زرداری اور نواز شریف 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ بیرونی آقاؤں کے کہنے پر ہمارے فیصلے کرتے ہیں۔ پاکستان کے فیصلے ملک میں ہونے چاہیے۔ ہمارے ایم پی ایس کو فون پر دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن ان کی ساری محنت بیکار جائے گی۔ توہین عدالت کیس، عمران خان کا جواب غیر تسلی بخش قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ، 22 ستمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بنی گالہ میں آج اہم اجلاس طلب کر لیا۔ قانونی ٹیم کو مشاورت کے لیے بلا لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر مشاورت ہوگی۔ پارٹی سینئر قیادت بھی آج عمران خان سے ملاقات کرے گی۔ آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر بھی گفتگو ہوگی۔ ضمنی الیکشن ملتوی ہونے کے معاملے پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ بول نیوز ہمیشہ عوام کی آواز بنا، عوام کی خبریں چلاتا رہا۔ بول ہمیشہ عوام کے مسائل کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا، کسی دباؤ میں آ کر اپنے کسی بھی فیملی ممبر سے علیحدگی اختیار نہیں کرے گا۔ پیمرا نے بول کے خلاف غیر قانونی اقدام اٹھایا اور بول کو سیکیورٹی کلیئرنس کے باوجود غیر قانونی طور پر بند کیا۔ اعلیٰ عدلیہ نے ہمیشہ کی طرح بہترین فیصلہ دیا، بول کی نشریات بحال کرنے کا حکم دیا۔ پیمرا کا نوٹیفیکیشن معطل کیا۔ بول انتظامیہ نے بول انٹرٹینمنٹ کے لائسنس کی تجدید کے لیے پہلے ہی درخواست دے رکھی ہے۔ بول کی عوام سے خصوصی دعاؤں کی اپیل۔ بول نیوز کی نشریات کیبل پر اب تک بحال نہ ہونے کی صورت میں ناظرین www.youtube.com/بول نیوز آفیشیل پر بول کی نشریات دیکھ سکتے ہیں۔ بول کو عدالت سے پھر انصاف مل گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے بول کی بندش ختم کر دی۔ بول نیوز اور انٹرٹینمنٹ کی نشریات بحال کرنے کا حکم۔ عدالت نے حکم دیا بول نیوز کی نشریات کو کیبل پر پرانی پوزیشن پر بحال کیا جائے۔ وفاقی حکومت اور پیمرا کو 14 ستمبر کے لیے نوٹس جاری۔ پیمرا کی 5 ستمبر کی پریس ریلیز اور فیصلہ معطل۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس ندیم اختر نے فیصلہ سنا دیا۔ جلسے کی کوریج ہو یا کسی اہم کیس کا فیصلہ، بول نیوز عوام کا پسندیدہ چینل۔ ٹی وی اور سوشل میڈیا پر بول چھا گیا، ریٹنگ میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم 96 برس کی عمر میں چل بسیں۔ برطانیہ میں 10 روزہ سوگ کا اعلان۔ شاہی خاندان کے مطابق ملکہ الزبتھ دوم کا انتقال بلمورل میں ہوا۔ شاہی خاندان کے فیصلے کے مطابق ان کے بڑے بیٹے شہزادہ چارلز برطانیہ کے بادشاہ بن گئے۔ ملکہ کی آخری رسومات 10 روز بعد ویسٹ منسٹر میں ادا کی جائیں گی۔ ملکہ برطانیہ کے انتقال پر صدر عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس۔ لاپتہ افراد سے متعلق کیسز، وزیر اعظم شہباز شریف کا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ۔ عدالت کے باہر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات، شہباز شریف صبح 9:30 بجے عدالت میں پیش ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے 13 حلقوں میں ضمنی انتخابات ملتوی کر دیے۔ ضمنی الیکشن سیلابی صورتحال کے باعث ملتوی کیے گئے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اس وقت قانون نافذ کرنے والے ادارے امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ ضمنی انتخابات کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کی پاکستان آمد، وزیر مملکت امور خارجہ ہنا ربانی گھر نے استقبال کیا۔ انتونیو گوتریس کی عالمی برادری سے پاکستان کے لیے بڑے پیمانے پر تعاون کی اپیل۔ ٹویٹ میں کہا، تباہ کن سیلاب کے بعد پاکستانی عوام نے اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہوں۔ پاکستان موسمیاتی تباہی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق انتونیو گوتریس 2 روزہ دورے کے دوران پاکستانی قیادت اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے، سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے، سیلاب زدگان سے ملیں گے۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔